تھی کہ نبی نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ فرمایا ایک بڑی بحث چھڑ گئی یہودیوں میں، مسیحیوں میں اور حضرت داؤد کے ماننے والوں میں کہ بھائی یہ کیسے کہہ دیا مسلمانوں کے نبی نے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، یعنی عیسیٰ سے افضل، موسیٰ سے افضل، جناب یوسف سے افضل، جناب آدم سے افضل، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ غصے کے عالم نے کہا ہم چلتے ہیں مدینے اور اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی امت کے عالم اگر اتنے افضل ہیں تو ہمیں دکھائیے ایسے عالم کون ہے۔ اور میں جیسے مدینے میں پہنچے ان کو پتا چلا کہ نبی خدا دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ کون ہے نبی کے بعد؟ کا دربار میں چلو، نبی کے کچھ جانشین ہیں ان سے ملتے آئے۔ دربار میں جیسے پہنچے ان کو کہا کہ آپ عالم ہیں؟ کہا ہم عالم ہیں، تخت حکومت پر بیٹھے ہیں۔ کہ فرمایا آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، کہاں یہ روایت ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ تو حضرت عیسیٰ والا بولا کہ اگر موت کا امان دو تو ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ دے دیا کہ پہلا سوال یہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر آپ عالم ہو تو مجھے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ صاحب غصے میں آئے، اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا تو آج یہ ضرورت نہ ہوتی سوال کرنے کی۔ دوسرے کو کہا تم پوچھو، دوسرے نے کہا میں ہوں داؤد کا ماننے والا۔ جناب داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو نرم کرتے تھے، اگر آپ عالم ہو محمد کی امت کے تو مجھے لوہا نرم کر کے دکھاؤ۔ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے۔ تیسرے کو کہا بھائی تم پوچھو، کہ میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا جب لکڑی پھینکتے تھے تو عصا میں اژدہا میں بدل جاتی تھی، آپ مجھے بدل کر دکھائیے۔ کہ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا، اور ان تینوں کو کہا کہ ایک دن امان ہے، جلدی نکل جاؤ، کل یہ امان ختم ہو جائے گا۔ یہ تینوں باہر نکلے اور انتہائی افسردہ حالت میں کہنے لگے یاذ باللہ کہ یہ بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا۔ کہ یہ آواز جناب سلمان کے کانوں تک پہنچی، کل ایمان کا ماننے والا تھا۔ ایک بار جناب سلمان نے کہا خبردار میرے نبی کو جھوٹا مت کہنا، میرے نبی نے جو کہا سچ کہا، لیکن آؤ میں تمہیں عالم آل محمد کے پاس لے چلتا۔ ایک مرتبہ تینوں کو لیا، مولا علی کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، گھر کے اندر سے آواز آئی سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آئے۔ تینوں پریشان ہو گئے، کیسے پتا چلا کہ ہم گھر کے باہر ہیں؟ گھر کے اندر والے نے گھر کے باہر کیسے دیکھا؟ لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ تصویر عالم رکھتے ہیں، یہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے اندر داخل ہوئے ایک عجیب عالم دیکھا کہ مولا علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور درخت کی کاشتکاری کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ تم تینوں نے میرے نبی کو جھوٹا کہا تھا، میرے نبی نے سچ کہا تھا۔ حضرت موسیٰ والے کی طرف اشارہ کیا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ محمد کی امت کا عالم کس طرح عصا کو اژدہا میں بدلتا ہے؟ کہاں میرے نبی کا یہ معجزہ تھا، اگر آپ افضل ہیں تو مجھے کر کے دکھائیے۔ مولا کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، بیلچے سے لکڑی کو نکالا اور وہاں پر زمین پہ پھینک دیا، کہ جیسے لکڑی زمین پر گری تو سانپ میں بدل گئے۔ اس سے جیسے سانپ کو دیکھا تو ڈر گیا۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا تو بھی ڈرا ہے، تیرا نبی بھی ڈر گیا۔ ایک مرتبہ دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ تو کس کا ماننے والا؟ کہ میں داؤد کا ماننے والا ہوں۔ کہ کیا معجزہ تھا داؤد کا؟ کہ وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے۔ مولا نے ہاتھ میں بیلچہ پکڑا، کہ بیلچے کو کھینچتا جائے نرم ہوتا جائے گا۔ بیلچہ نرم ہو گیا، مولا نے اس نے چھوڑا، دوبارہ بیلچہ بن گیا۔ تیسرے کو کہا عیسیٰ کے ماننے والے کیا تجھے بھی کچھ دیکھنا ہے؟ کہ نہیں مولا۔ ایمان آ گیا، اطمینان آ گیا۔ امام نے کہا پھر بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر دکھانا چاہیں۔ فرماتے مولا گھر سے باہر نکلے، ایک قبرستان کی طرف گئے، ایک قبر کے اوپر مولا علی نے ٹھوکر ماری، کہ جیسے ٹھوکر ماری مردہ باہر نکلا اور کہنے لگا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اے مومنوں کے امیر، میرا آپ پر سلام ہو۔ علماء فرماتی جناب شمعون بن نون تھے، اللہ کے نبی تھے، کہ یا علی بڑی مدت سے آپ کی زیارت کا انتظار تھا، آج یہ زیارت ہو گئی۔ یہ تینوں مولا کے ہاتھ میں بیعت کرتے کہ یا علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ابھی تک تو نے پوری ولایت کو دیکھا کہاں ہے؟ تو تین چند اعجاز سے ولایت کے دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ فرمایا سید بزرگوار نجف جا رہا تھا، راستے میں ان کو کوئی یہودی ملا، یہودی سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی نجف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو شیعہ علی کی زیارت کو جا رہا ہوں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ علماء امتی افضل ہو، اس نے افضل والی بتائی، افضل ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سے۔ اس نے کہا میں نجف میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے عالم کیسے ہیں کہ آپ کے نبی نے یہ روایت کہی ہے۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد اہل بیت ہے، ہم جیسے عالم نہیں ہیں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، تمہارا نبی علیہ باللہ اس نے یہی جملہ کہا کہ تمہارا آخری نبی جھوٹا تھا اور اس نے ایسی روایت کہی۔ فرماتے سید بزرگوار کو ایک مرتبہ جلال آیا، انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا، ایک مرتبہ اپنے امامے کی اس دھار کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس نے امامے کو زمین پر پھینکا اور جیسے امامہ زمین پر گیا تو وہ سانپ میں بدل گیا۔ وہ ایک مرتبہ یہودی پریشان ہو گئے کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ اس نے کہا یہ معجزہ میں نے نہیں کیا، یہ معجزہ میں نے علی کے دربار سے لیا اور تجھے دکھایا ہے۔ تو علماء جو بہت ساری کرامات کیا کرتے ہیں ان کی اپنی نہیں ہوتی، اہل بیت علیہ السلام کے دربار سے لیتے ہیں۔ جب جناب بحر العلوم کے لیے ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب نبی خدا کو خواب میں دیکھتا ہوں تو نبی خدا جناب موسیٰ سے مکالمہ کر رہے تھے، تو جناب موسیٰ نے نبی خدا کو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کے عالم کیسے ہیں۔ اس وقت نبی خدا نے جناب بحر العلوم کو بلایا اور بحر العلوم کو کہا کہ حضرت موسیٰ سے تکلم کرو۔ حضرت موسیٰ نے جناب بحر العلوم سے ایک سوال کیا کہ بحر العلوم کہ جی نبی اللہ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بس یہ سوال کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے، میرے والد کا یہ نام ہے، میں ایران کے فلاں شہر میں پیدا ہوا، میں فلاں سن میں نجف آیا، اتنے سال میں نجف میں پڑھا، میں نے فلاں خاتون سے شادی کی، میرے اتنے بچے ہیں، اتنے سال سے تدریس کر رہا ہوں، پوری زندگی کے معاملات کو بتانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، کہا اے بحر العلوم میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں پوچھا، میں نے پوری ڈیٹیل تو نہیں پوچھی، اتنا کیوں بتا رہے ہو؟ تو آقا بحر العلوم نے مسکرا کر کہا کہ حضرت موسیٰ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، خدا نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی لکڑی سے کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ اتنا بتا دیتے کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے، لیکن آپ نے پورا بتایا کہ میں لکڑی سے بکریوں کو چراتا ہوں، کبھی کبھی اپنے دشمن کو سانپ کو اس بکری سے مارتا ہوں، کبھی کبھی اس کو اپنے سرانے پہ رکھتا ہوں، سوتا ہوں، اس بکری سے یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ خدا نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا، آپ نے اتنی ڈیٹیل کیوں بتائی تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا بحر تجھے نہیں پتا کہ میرا رب پہلی مرتبہ مجھ سے بات کر رہا تھا، میرا محبوب پہلی مرتبہ مجھ سے بات کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ بات کو بڑھاؤں، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب سے بات کروں۔ تو آقا بحر العلوم نے کہا پہلی مرتبہ کوئی نبی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو میرا دل بھی کہتا ہے کہ بات کو بڑھاؤں اور اتنا شرف ملے کہ اپنے نبی سے بات کرتا ہوں۔ سب بات پر محمد